بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج اس کی آیت نمبر 187 ہے۔ روزے کے احکامات چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو روزوں کے احکامات کے درمیان میں قرآن مجید نے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ رہنمائی کی۔ بیسیکلی تو یہ روزوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، تو روزوں کے کانٹیکس میں جب بات آئی تو اس میں کچھ لطیف اشارے بھی آ گئے۔ تو عموماً قرآن کا اور سنت کا انداز یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لیکن خاص طور پہ لطیف پیرائے میں، میٹافر، استعارہ، یہ چیزیں حیا کی باتوں میں خاص طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، ان کو عبادت کے ساتھ عموماً بریکٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسٹ میں اس چیز کو موضوع بحث بنایا گیا، بچوں کو ایجوکیٹ کیا گیا ان چیزوں کے حوالے سے۔ باقی آپ کی میڈیکل سائنس تو ساری ہے یہی چیز، خاص طور پہ اس کے اندر جو فزیالوجی ہے، میلز ہیں فیمیلز ہیں، وہ سارے پریزنٹیشن دے رہے ہیں اپنا کلاس کے اندر کہ یہ مرد کے جو ہے وہ پارٹس ہیں، یہ عورت کے پارٹس ہیں۔ بعد میں پھر اس کو وہ LGBTQ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں وہ لوگ لے گئے۔ بیسیکلی نام انہوں نے اس کو ایجوکیشن کا دیا، سیکس ایجوکیشن کا۔ بیسیکلی وہ سیف ویز تھے ایڈلٹری کے جو وہ سکھا رہے تھے سیکس ایجوکیشن کے نام پہ۔ لیکن کتاب و سنت کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا تذکرہ آپ دیکھیں گے، جیسے اب یہ پورا رکوع رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہے، تو درمیان میں ایجوکیٹ کر دیا اور اس کے فوراً بعد حج کے احکامات شروع ہو گئے، حلال و حرام اور حج کے احکامات، درمیان میں ایک آیت آ گئی۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے پاکی کی طہارت کے مسائل میں درمیان میں ایک دو آیتیں آئیں اور پھر اس کے بعد سے پھر اپنی بات کو جاری کر دیا۔ تو بچوں کو بھی خاص طور پہ ٹین ایجر ہیں بچے آپ کے ہاں، جیسے بچیاں بالغ ہو رہی ہوتی ہیں تو مائیں ان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، مینسز کے مسائل ہیں۔ بچے جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکے جو ہے خاص طور پہ ان کو ویٹ ڈریمز کے مسائل ہیں، وہ باپوں سے شیئر کرنے میں شرماتے ہیں۔ تو بس اس کا انداز یہ ہے کہ بات کرتے کرتے درمیان میں ایک بات کی، اور ٹھیک ہے، وجہ اس کے کہ وہ بھی اس کو بہت زیادہ آپ فوکس کر کے اس کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیں گے تو اس کے لیے بھی وہ چیزیں، ظاہری بات ہے ہمارے ہاں ایک پورا کلچر ہے، جتنا بھی انسان اپنی فطرت سے نکلنا چاہے، بہرحال اللہ نے اس کی فطرت میں شرم حیا رکھتی ہے، وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ لیکن کچھ چیزیں فطرت میں ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اب یہ بھی نہیں کہ ان چیزوں کو موضوع بحث ہی نہ بنایا جائے، ڈسکشن کا موضوع نہ بنایا جائے، بس یہ ہے کہ بچہ خود سے سیکھ لے جی اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ خود سے سیکھتا ہے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو خیر بہرحال اس حوالے سے وہ انہوں نے بھی اچھا کام کیا۔ ایک ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب جو ہیں، ان کی اس حوالے سے کچھ کتابیں ہیں، غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے بھی اور شادی شدہ جو ہے وہ جوڑوں کے لیے بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ دینی ذہن کے ہیں، بہرحال کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں کہ جن سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال فیلڈ ایسی ہے، بات اس پہ جو بھی گفتگو کرے گا کوئی ایکسپرٹ سیکشیالوجسٹ جو ہے، وہ بیسیکلی ان کی سائیکالوجی اور سیکشیالوجی یہ ان کی بیسیکلی ان کی ڈومین ہے۔ تو وہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا ریلیجیس مائنڈ نہ ہو، لیکن اوورآل چونکہ جماعت اسلامی کا ذہن ان کا تھا تو وہ ایک اچھی کتاب ہے، مطلب ویسی ولگر کتابیں نہیں ہیں جیسے کوئی بازاری زبان میں لکھی جاتی ہیں، جس میں معلومات کے بجائے بس مطلب کوئی ایجوکیٹ کرنے کے بجائے مسائل جو ہے وہ بڑھانے والی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اچھی کنٹریبیوشن ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کی۔ تو بہت کم لوگوں نے اس حوالے سے اگر کچھ سنجیدہ لکھا ہے تو لکھا ہے، عموماً زیادہ تر تو یہ وال چاکنگ آپ دیکھتے ہیں حکیموں کی، اور یہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو بالکل بچوں کا جو ہے وہ ذہن اور دماغ خراب کرنے والی۔ تو احل لکم، احل حلال سے، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، لیلہ رات، الصیام روزہ، روزے کی رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا الرفث،
رفث کے مختلف معنی کیے گئے، یہاں انہوں نے اس کا معنی بے حجاب ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی جو ہے وہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، تعلق زوجیت ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ انٹر کورس کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ وہ کیا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو ابتدائی بات چیت ہوتی ہے اس تعلق زوجیت کے درمیان، بیسیکلی رفث وہ چیز ہے۔ تو احل لکم، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، مطلب آپ اس میں لطیف پیرائے، مطلب ٹھیک ہے، وہ اب جیسے کچھ لوگ مطلب سوال کرتے ہیں نا کہ جی ایبیوسو ہو جاتے ہیں کچھ شوہر یا مرد حضرات، ٹھیک ہے، یا کچھ جوڑے بھی ایبیوسو ہو جاتے ہیں، مطلب جب انسان جذبات میں نہیں رہتا ہے نا تو اپنے اس تعلق میں گالم گلوچ، اور انہیں لگتا ہے کہ جی جیسے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے سے لذت بڑھ جاتی ہے، تو ایبیوسو ہونا یہ درست نہیں ہے، ایبیوسو ہونا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رفث مطلب بعض مفسرین نے اس کے اوپر خیر لکھا بھی تو اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، تو رفث کی حد تک جواز ہے، ٹھیک ہے، ایبیوسو ہونا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، تعلق قائم کرنا یعنی تعلق زوجیت، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہو، لہن ان کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ، جان لیا اللہ نے، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے، تختانون، خیانت سے، اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے۔ اس خیانت سے کیا مراد ہے وہ ہم آگے تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ انفسکم، اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، اب قرآن نے بھی بہرحال بات کو کھول کے نہیں بیان کیا، پھر مفسرین نے اس کو کھولا، قرآن نے پردے ڈال کے بات کو بیان کر لیا، ٹھیک۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک پردے کے انداز میں قرآن نے بیان کر دیا، آپ کو پوچھ لے گا، سوال کر لے گا تو بات اس کے لیے کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک تم، کنتم تختانون، خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتابہ، پس اللہ نے توبہ قبول کی، علیکم، تمہاری، وعفا، اور درگزر کیا، عنکم، تم سے، کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔ فالآن، پس الآن معنی اب، باشروہن، تم ان سے تعلق قائم کرو، باشر مباشرت سے تعلق قائم کرنا، وابتغوا، اور چاہو، ابتغاء، چاہنا، اسی سے لفظ مطلب اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ بخش ہے، چاہت اس کا بنیادی معنی ہے، تو وابتغوا، اور چاہو، ما کتب اللہ، جو لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلو، اور کھاؤ، وشربو، پیو، اکل و شرب، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، ابیض سفید، سفید دھاگا واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی سحری کے وقت تک، ثم، پھر، اتمو، تم پورا کرو، اتمام سے، الصیام، روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشروہن، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو، وانتم، اس حال میں کہ تم، عاکفون، معتکف ہو، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا، پس نہ، تقربوہا، تم قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچیں، ایسی چیزوں سے بچیں جو اللہ نے منع کی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لیمیٹیشنز لگا دی، دیکھیں کھانے پینے کی بھی اباحت ہے، لیکن کھانے پینے میں بھی کچھ ریسٹرکشنز لگا دیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے،
اور اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس اور آداب بتا دیے۔ اب وہ چیزیں ممنوع ہیں، ان کو قرآن حدود کہتا ہے کہ بھئی ان کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ان کے قریب جاؤ گے تو پھر تم نفس کے غلام بن جاؤ گے۔ نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اصل بات یہ اس کو ریگولرائز کیا گیا کہ اگر تم اس کو ریگولرائز کر لیتے ہو کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ، تو پھر نفس کی خواہش پورا کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم جو ہے وہ نفس کشی کی طرف چلے جاؤ، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ توڑنے اور مارنے کی طرف چلے جاؤ۔ کیونکہ نفس کے اندر اللہ نے جو خواہشات رکھی ہیں نا، ان کے پورا کرنے سے نفس کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ جب نفس کو راحت حاصل ہوتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، تو اب وہ اللہ کی بندگی صحیح اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسانی نفس کو ڈیزائن ہی خواہشات کے اوپر کیا ہے نا، تو خواہش کی تکمیل کے ساتھ انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، اب ہمارے ہاں سائیکالوجی میں یا اس طرح سے مطلب کچھ اور بھی ڈسپلن پیدا ہوئی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ شاید خواہش کو بہر صورت بہر حال پورا کرنے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ریسٹرکٹڈ وے میں جس طرح سے اسلام نے تم کو گائیڈ کیا ہے، اس انداز سے خواہش کی تکمیل سے نفس میں راحت پیدا ہوگی، ورنہ نفس بے چین ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس کو اوپن کھلا چھوڑ دو گے، جیسے قرآن نے لفظ استعمال کیا صدا کا، بے مہار اونٹ، ایسا اونٹ جس کی کوئی مہار اور لگام نہیں ہے، تو اب وہ بھٹکتا پھرے گا، اس کے پاس کوئی رستہ نہیں، اس نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کون اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، کس نے اس کی خیر خبر لینی ہے۔ تو پھر ایسا انسان بہت جلد زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ساری خواہشات کی تکمیل کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب زندگی میں اس کے لیے کرنے کو کیا باقی بچا ہے۔ تو پھر ہمارے یہاں لوگ اجتماعی خودکشیوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ سب کو زندگی میں دیکھ لیا تو پھر لوگوں نے کہا اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ موت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اجتماعی خودکشیاں کی ہیں، صرف یہ بھی تجربہ چلو کر لیں کہ مرنے کے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بے مقصد جب زندگی ہو جائے، جب آپ لائف میں سے میننگ نکال دیتے ہیں نا، تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے میننگ کا۔ وہ میننگ ظاہری بات ہے آپ کو مذہب دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، آپ کا خالق دیتا ہے، کریٹر دیتا ہے۔ اگر آپ لائف میں سے میننگ معنی نکال دیں گے تو پھر یہ کہ میٹر ہے، مادہ ہے، مادہ جو کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ مادہ جو ہے نا جو کرے، آپ اس اصول کے اوپر مادے کو چلائیں گے تو سکون اس کے بعد بھی نہیں۔ مطلب جنہوں نے اپنے آپ کو بے مہار چھوڑ دیا، مثال کے طور پہ جن کے ہاں نکاح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئر سے یا تعلقات سے کیا وہ مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈرگز لیتے پھر رہے ہیں، وہ بھی مطمئن نہیں۔ تو جو ہر وادی میں بھٹک کے آ گئے ہیں، پھر کے آ گئے ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جملے میں خواہش کو کنٹرولڈ انداز میں جب آپ فلفل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو اس سے جو لذت اور راحت پیدا ہوتی ہے وہی نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب نفس کو بے مہار چھوڑ کے آپ خواہش کو پورا کرتے ہیں تو بظاہر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس سے اس کی لیکن اس کا وہ آپ کہہ لیں کہ جی اتنی زیادہ وہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ پھر کبھی اس کے لیے تکمیل کا مرحلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو نہ ختم ہونے والی ایک اس کے اوپر وہ چلا جاتا ہے۔ چلیں خیر بہرحال، تو ترجمے کے بعد اگر ہم آئیں ان آیات کی جو ہے وہ وضاحت کی طرف، سب سے پہلے ہمارے پاس بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ رحمہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہود کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، شام کو روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی افطاری کی نا، افطاری کے بعد ان کا روزہ شروع ہو گیا، اور رات بھی روزے میں شامل تھی۔ چنانچہ تعلق زن و شو میں بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی مطلب جملہ صحیح طرح سے نہیں لکھا ہوا ہے، خیر بہرحال کو اس میں تو ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا، یعنی سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہود کے ہاں یہ تھا۔
ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی، ایک تو یہ کہ رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا کہ رات روزے میں شامل نہیں ہے، ان کے ہاں شامل تھی، سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن سحری نہیں کر سکتے تھے۔ روزہ بس دن کا ہے یعنی ہمارے ہاں، اور رات کے وقت روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو تعلق زن و شو بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، یعنی ایک تو اطمینان ہے، اور دوسرا یہ جو قرآن نے خیانت کا لفظ استعمال کیا نا، عالم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اللہ سے نہیں، اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ اور اپنے آپ سے خیانت کیا تھی؟ کہ ایک چیز کو غلط سمجھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کا سمجھنا یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں چونکہ روزہ سونے سے شروع ہو جاتا ہے، تو گویا ہمارا بھی روزہ جو ہے وہ سونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر سونے کے بعد صبح سحری سے پہلے اگر ہم نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو یہ ہم نے غلط کام کیا، لیکن چونکہ سری ممانعت بھی نہیں تھی تو کر بھی لیتے تھے، لیکن دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک گلٹ میں بھی مبتلا تھے۔ تو قرآن نے اس کو خیانت کا لفظ دیا کہ ایک چیز کو اگر تم دل سے غلط سمجھ رہے تھے تو تمہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہن لباس لکم، ٹھیک ہے جی، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ فوراً بعد جو اس کے بعد کہا نا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق کو حلال کیا گیا، کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس بھی ایک میٹافر ہے، ایک استعارہ ہے، اس کے مختلف معنی مختلف مفسرین نے سمجھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ جیسے انسان میں اور اس کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اسی طرح مطلب زیادہ دوری نہیں ہوتی، آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے انسان کا لباس اس کے عیوب سے اور اس کی اچھی چیزوں سے واقف ہوتا ہے، تو یہی میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اتنی قریب ہوتے ہیں جیسے لباس۔ انہوں نے بہرحال یہ تفسیر القرآن الکریم ہے عبدالسلام بھٹوی صاحب کی، انہوں نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ جیسے انسان سے اس کے لباس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک انسان سے اس کا لباس جدا ہو نا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی میں زیادہ دیر جدائی ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو قرآن نے لباس کہہ کے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہاری بیویوں کو رات میں، روزے کی رات میں تم سے جدا کر دیا جاتا، یعنی اللہ یہ حکم دے دیتا کہ جس طرح دن میں تم اپنی بیویوں سے دور رہتے ہو، علیحدہ رہتے ہو، اسی طرح رات میں بھی علیحدہ رہو، تو یہ گویا ایسی ہوتا ہے کہ جیسے تمہیں اپنے لباس سے جدا رہنے کا حکم دیا جاتا، جو تمہارے لیے مشقت کا باعث بنتا۔ تو انہوں نے یہ معنی نکال لیا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف مفسرین آگے ہم دیکھیں گے کہ لباس کے استعارے کو مختلف معنی پہنائے ہیں، اور وہ سارے معنی نکل سکتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی یعنی تعلق کی اجازت دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اب انہوں نے یہ لفظ بھی یعنی یہ مسئلہ بھی نکال لیا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کیونکہ وہ لباس ہیں، لباس اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے، تو اگر یہ قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلق کی زوجیت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعہ نے واضح طور پہ منع کر دی، اور کچھ ایسی ہیں جو کلچرل ہیں، دماغ میں بٹھا دی گئی ہیں، صحیح بات یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کو صراحت سے شریعت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
مینسس کی حالت میں، عورت کی ناپاکی کی حالت میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس میں شریعت کی واضح نصوص آ گئی ہیں کہ یہ تم نہ کرو، اس سے تم دور رہو، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ لیکن اگر ایسا کر لیا تو اس میں صرف توبہ استغفار ہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارے والی جو روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جسے ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ اینل سیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دوبر میں جو جماع کرنا ہے اس سے منع کیا گیا کہ وہ گندگی کا، پاخانے کا مقام ہے، اس میں تعلق قائم کرنا وہ ممنوع ہے۔ یہ دو چیزیں واضح طور پہ ہمیں روایات میں اس کا تذکرہ یا نصوص میں مل گیا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایتوں میں آئی ہیں، یعنی وہ اتھینٹک نہیں ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا، جو مفتی حضرات زیادہ مطلب احتیاط کے قائل ہوتے ہیں تو وہ لمبی چوڑی کوئی فہرست بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ممنوعات کی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ ہم دونوں ناپاکی کی حالت میں ہوتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جملے سیدھے سادے سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان بٹوین دی لائنز اس سے جو ہے وہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انداز یہی ہے، ظاہری بات ہے، جب بھی ایسی باتوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ایسی انداز اور اسلوب میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میاں بیوی اکٹھے غسل کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ ایسی کوئی ممانعت والی بات ہمیں صحیح روایت میں نہیں ملتی۔ ہاں باقی یہ کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ پارٹس نہیں دیکھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ میں ہے لیکن ضعیف روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا، جبکہ صحیح روایات اس کے مقابلے میں یہ بات کہتی ہیں کہ اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ بھی تفسیر القرآن الکریم سے ہے، مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے۔ یہاں جو آگے لفظ آئے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت۔ تو اس سے کیا مراد ہے، تو یہ اس کے اوپر بات کریں۔ فجر کے سیاہ دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ دو قسم کی صبح ہیں، ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جھوٹی صبح، صبح صادق سچی صبح۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے۔ یعنی جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی نے کیا کیا، دو دھاگے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، تو صبح اٹھ کے وہ دیکھتے تھے دونوں دھاگوں کو کہ کون سا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے میں، کہ اگر سفید نظر آنا شروع ہو جائے اور کالا نظر نہ آئے تو یہ سحری کا وقت ہے۔ یہ انہوں نے اس آیت سے نکال لیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، بلکہ افق، ہارزن کے اوپر رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے کو رات کا دھاگا کہا گیا، اور صبح کی جو سفیدی ہے اس کو جو ہے وہ سفید دھاگا کہا گیا۔ یعنی وہ سیاہ دھاگا ہے رات کا اندھیرا، اور صبح کی سفیدی یہ سفید دھاگا ہے۔ تو جب یہ دونوں جدا ہونا شروع ہو جائیں، یعنی رات کے اندھیرے سے سفیدی پھوٹنا شروع ہو جائے، تو یہ مراد ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے ایک استدلال کیا، یہ استدلال اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ کیسے استدلال ہوا؟ کیونکہ وہ صحابی بھی عربی زبان جانتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ حدیث بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، حدیث نے بتایا کہ صحیح معنی کیا ہے، تو حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے معنی اگر آپ صرف لغت سے لیں گے تو آپ غلط معنی تک پہنچ جائیں گے۔ فجر تک کھانے پینے اور تعلق کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ فجر تک، سحری کے وقت تک تم
تعلق قائم کر سکتے ہو. تو اگر سحری کے وقت سے پہلے اس نے تعلق قائم کر لیا اور اس کے فوراً بعد سحری کا وقت ہو گیا تو اب وہ تو ناپاکی کی حالت میں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے. بعد میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ناپاکی کی حالت میں اس نے جلدی جلدی سحری کر لی، سحری کر کے روزے کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، اور اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو اب غسل کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی اگر اس کے روزے کا کچھ حصہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ وہ نکال رہے ہیں. غسل اذان کے بعد کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. الی اللیل، آگے الفاظ آ رہے ہیں نا، ثم اتم الصیام، یعنی یہ تو روزہ رکھنا ہے نا. کب تک سحری کر سکتے ہو، کب تک تعلق قائم کر سکتے ہو؟ یعنی جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اور پھر آپ روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک. رات سے کیا مراد ہے؟ رات تو ظاہری بات ہے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، سحری تک رات ہی رات ہے. تو رات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس پہ بات کر رہے ہیں. الی اللیل یعنی سورج غروب ہونے تک. رات سے مراد سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. دن ختم ہو جاتا ہے نا، سورج غروب ہوتی رات شروع ہو جاتی ہے. رات سے مراد رات کا اندھیرا نہیں ہے، رات سے مراد دن کا خاتمہ ہے اور رات کا آغاز ہے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو افطار میں جلدی کیا ہے؟ سورج غروب ہوتی افطار کر لیا جائے، رات کے اندھیرے کا انتظار نہ کیا جائے. اہل تشیع نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ رات تک روزہ ہے، یعنی رات کا اندھیرا ہو جائے، تو اس لیے وہ روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں. حالانکہ رات سے مراد رات کا اندھیرا نہیں ہے، رات سے مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، رات شروع ہو جاتی ہے. رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء محدثین روزے کے عنوان کے بعد اعتکاف کا عنوان باندھتے ہیں. اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے. کسی جگہ روک کر رکھنا، یعنی مسجد میں آپ رک جاتے ہو، یہی اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آگے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ الی اللیل، اور ساتھ میں کیا کہا؟ ولا تباشروہن، نہ تم ان سے تعلق قائم کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ اس معنی کی طرف چلے گئے کہ چونکہ اس وقت خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، شوہر نے بھی اعتکاف کیا، بیوی نے بھی کر لیا، تو اب وہ مسجد میں تعلق قائم نہ کریں، یہ مراد ہے. لیکن یہ مراد جو ہے نا کوئی اتنی بہتر معلوم نہیں ہوتی. بعض سلف کے اقوال سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، وہ آگے آئے گی، کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں تو اب کھانا پینا لوگ گھر جاتے تھے. قضاء حاجت کے لیے بھی لوگ جو معتکف ہوتے تھے وہ اپنے گھر جاتے تھے. اب وہاں بہت امکان ہوتا تھا کہ حالت اعتکاف میں گھر گیا ہے، قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، کھانے پینے کے لیے گیا ہے، تو بیوی سے تعلق قائم کر کے واپس آ جائے مسجد میں. تو وہ تو اس کے لیے جائز رکھا گیا کہ وہ گھر جا کے کھانا پینا کر کے آ جائے. ٹھیک ہے. قضاء حاجت کے لیے گھر جا جائے، مسجد سے نکل جائے، وہ تو جواز رکھا گیا تھا، لیکن اس کی اجازت نہیں دی. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات، ہاں اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ نکال لیا اسی بنیاد پہ کہ جی اعتکاف اصل میں مسجد میں ہوتا تھا. یعنی پہلے اب آپ نے یہ فرض کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اب آپ نے یہ بات کی اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں صرف مسجد میں ہی ہوا، تو سنت اعتکاف مسجد میں ہے. لیکن بہرحال آگے چل کے ہم دیکھیں گے اگر کوئی خاتون نفلی اعتکاف گھر میں کرنا چاہتی ہے تو اس کا جواز نکلتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس کانٹیکس میں یہ ہے ہی نہیں کہ خاتون بھی مسجد میں ہے اور مرد بھی مسجد میں ہے تو وہ وہاں مسجد میں اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں. یہ اس کانٹیکس میں یہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی. اعتکاف میں بیوی سے تعلق جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا جائز ہے، سوائے ایسی ضرورت کے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو. اگر بیوی سے تعلق قائم کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا.
ہاں مسجد میں جا کر عورت اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کی، اور بیوی خاوند کی خدمت بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھانا دینے چلی گئی بیوی مسجد میں خاوند کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی المسجد، اس لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، سنت کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے کہ طریقہ یہی ہے۔ تو آج بھی مساجد کے اندر اگر اہتمام ہو، جیسے حرمین میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، علیحدہ سے انتظام اچھا ہے، سیپریشن ہے، سیگریگیشن ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں مسجد میں اگر عورت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے گھر والے بھی اس کو الاؤ کرتے ہوں، والد ہے، شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں نفلی اعتکاف کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سنت کے علاوہ نفل اعتکاف بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کے لیے ایک مسجد اس کا گھر بھی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے نا کہ اس کے لیے بہترین جو ہے مقام وہ اس کا گھر ہے نماز کے لیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، وہ روایت کہ 3 مسجدوں کے سوا اعتکاف نہیں، منکر روایت ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کے غیر ثابت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب قائم کیا۔ امام بخاری نے کیا باب قائم کیا؟ الاعتکاف فی المساجد کلیہا، کہ اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، نیکسٹ مسئلہ کیا ہے؟ احادیث میں سحری کے وقت کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ 8 پیرا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صبح کو لیٹ اٹھے ہیں، الارم بجا، آپ نہیں اٹھ پائے، جب آپ اٹھے تو اس وقت سحری کا وقت گزر چکا تھا، تو اب اگر آپ 8 پیرا روزہ یعنی بھوکے پیاسے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ سحری کرنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سحری کرنا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کرنے کا ہے۔ سحری کرنی چاہیے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سحری کریں، ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم تو پہلے سے تیار ہے سحری کرنے کے لیے۔ اصل میں صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لگاتار روزہ رکھتے تھے، جفاکش تھے نا، اور روزے کی برکات دیکھتے تھے، تو وہ 2 3 دن، حضرت عبداللہ بن زبیر 7 دن لگاتار روزہ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد بھی کہتے کہ یار میں تو اپنے اندر کافی انرجی فیل کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام میں یہ معاملہ تھا، تو ان کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ سحری کیا کرو، سحری کیا کرو۔ ہمارے تو آلریڈی تیار ہوتے ہیں، سحری کیا وہ کہتے ہیں افطاری بھی ساتھ ہی کریں گے، ٹھیک۔ آج کل ایک یہ بھی روٹین ہے نا کہ مثال کے طور پہ ہم دیر تک ہی جاگ رہے ہیں، سحری کا ٹائم مثال کے طور پہ 3 بجے ختم ہو رہا ہے، ہم 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اس ٹائم سویا تو نہیں اٹھا جائے گا یا وقت مس ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے ہی تو ٹھیک ہے، کر لیں، سحری کر لیں نا، 12 بجے سحری کر لیں، ٹھیک ہے، ہاں کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، 1 بجے کر لیں، 2 بجے کر لیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تفسیر آسان قرآن، تقی عثمانی صاحب کی۔ اچھا، یہ جو آگے آیت آئی ہے نا، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ٹھیک ہے، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو، یعنی روزے کی رات میں تمہیں اس کی اجازت اللہ نے دے دی ہے، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ 2 مفاہیم اس کے لیے گئے۔ اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بتایا کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے میں جو اولاد حاصل ہوتی ہے اس کی نیت، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری لکھ دی، یعنی جو اولاد تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ اس کو تم تلاش کرو، یعنی مقصود کیا ہو تمہارا؟ مقصود جو ہے ایک نئی نسل جو ہے اس کی پیدائش۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ تعلق کے دوران وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دیا، جو اللہ نے لکھ دی ہے، یعنی یہ بھی ایک لطیف نقطہ ہے، وابتغوا، تلاش کرو، یعنی وہی لذت تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے، یعنی جس کو اللہ نے جائز قرار دیا، ان لذتوں کی طرف نہ جاؤ تعلق زوجیت میں جن سے اللہ نے منع کیا یا اس کے رسول نے منع کیا، ٹھیک ہے۔
ناجائز طریقے مثلا غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہی غیر فطری طریقے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تفسیر القرآن الکریم، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق اگر قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا. یعنی سلمہ بن صخر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی میں تباہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھا. تو آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہنے لگا مجھے قدرت نہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی، مطلب ایک روزے میں ہی صبر نہیں ہو سکا تو آپ 2 مہینوں کا کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں. نہیں، کہنے لگا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام فرمایا بیٹھ جاؤ. اتنے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں 15 ساق کھجور آ سکتی تھی. ایک ساق 2.5 کلو کا ہوتا ہے تو آپ یوں کہہ لیں تقریباً 1 من کے قریب. آپ علیہ السلام فرمائے یہ ٹوکرا لے جا اور محتاجوں میں تقسیم کر دے. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں، ٹھیک ہے، جو ہم سے بڑھ کے محتاج ہیں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قسم اس پروردگار کی جس نے آپ علیہ السلام کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں. تو آپ علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے. آپ نے فرمایا لے جا کھجوریں بیوی بچوں کو کھلا دیں. ٹھیک. تو مطلب یہ کہ آسانی دیکھیں نا، آسانی کا اب لیول دیکھیں کہ ایک گناہ ایسا کر کے آیا ہے جس میں غلام آزاد کرنا تھا یا 60 روزے رکھنے تھے. چلو 60 روزے رکھنے میں تو کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا نا، مشقت ہی تھی. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا. اس نے کہا جی میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. سیدھا سادہ سا آدمی تھا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، سیدھی سی بات. تو اللہ کے رسول کے پاس صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا ہے. اللہ کے رسول نے کہا چل یہ تقسیم کر دے کفارے کے طور پہ. تو اس نے کہا جی پھر مجھے ہی دے دیں، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا جا لے جا. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا تو کھجوریں لے کے چلا گیا. تو یہ دیکھیں نا، اب آج کل کے مفتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقیہ کا ظرف اور نبی کا ظرف کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ ایک مفتی آپ کو اتنی رخصت کبھی نہیں دے گا، بنتی بھی ہو تو نہیں دے گا، یا ایک فقیہ بھی نہیں دے گا، محدث بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے کہ بس ہمارے یہاں اصل میں احتیاط جو ہے نا، خاص طور پہ احتیاط کا پہلو وہ ہماری نفسیات میں غالب ہے، مذہبی طبقے کی نفسیات میں. اس کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے، تقویٰ بھی احتیاط ہی کو کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ احتیاط اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہے نا کہ ایسی ہے کہ جیسے اب آپ بچے کو جو ہے وہ اتنے محتاط ہو جائیں کہ جی باہر سڑک پہ نہ نکالیں کہ جی کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مطلب بائک دے کے، ٹھیک ہے، مطلب 18 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ. تو یہ والدین کے رویوں میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے نا. تو ضرورت سے زیادہ احتیاط جو ہے، یعنی احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر مفید نہیں رہتی. ہاں اصل بات یہ اتھارٹی بھی تو آ جاتی ہے نا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اتھارٹی تھی، ہم تو اس اتھارٹی کو بالکل ایکسرسائز کرنے کا سوچ بھی نہیں کرتے. مطلب اس سے ہم جتنا علم یہ پتہ ہی نہیں کہاں تھے آپ. نہیں دیکھیں بات ایک یہ ہے کہ جہاں سری نس آ گئی ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں، سری نس موجود ہے، اس کے اگینسٹ تو کوئی عالم نہیں جائے گا. آپ کو بھی اگر کوئی وہ نس سنا دے گا، حدیث سنا، آپ بھی نہیں جاؤ گے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جدید ہیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ جی وہ ہم نے کہہ دیا یہاں پہ وہ بچے ہمارے یہاں آتے ہیں کہ جی وہ لوڈو کیرم کھیلیں گے. اب لوگ جی لوڈو کیرم تو حرام ہے. اچھا چلو لوڈو کا نام کہاں پہ آیا حدیث میں حرام ہے؟ اب ظاہری بات ہے لوڈو ایک نئی گیم ہے، کیرم بورڈ ایک نیا گیم، ٹھیک ہے. جہاں سے بھی آپ نکالیں گے نا، اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ چیزیں نکالتے ہیں تو یہ سمجھیں یہ آپ نے نکالی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے نکالی ہیں. یہ آپ کی ایک اوپینین ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اوپینین ہے، آپ اس کو بیان کرو، اس کو قرآن حدیث نہ بناؤ، ٹھیک ہے. تو یہ جو نکالنے والی ڈومین ہے، میں یہ جو کہہ رہا ہوں جدید مسائل میں نکالنے والی جو ڈومین ہے، ٹھیک ہے،
ہمارے یہاں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کرکٹ بھی حرام ہوتی تھی، ہاں نالے آل حدیث تھے نالے گیندا کھیڑدا، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کرتے تھے ہمارے بوڑھے بزرگ جو ہے نا کہ اہل حدیث ہو کے جو ہے وہ گیندیں کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بھی عالم نہیں فتویٰ دے گا، تصویر حرام تھی اب وہ ساروں نے جائز کر کے بیٹھے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو لاؤڈ اسپیکر حرام تھا سارے جائز کر کے بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط کی وجہ سے ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ فوراً، اب جیسے اے آئی کو حرام کیا ہوا ہے بہت ساروں نے، تو فوراً جو ہے نا ایک فتویٰ اس کے خلاف آ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس میں ایک اجازت کا پہلو نکل سکتا ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈومین وہ ہے جہاں صریح قرآن حدیث کی کوئی بات آ گئی، وہ ایک ہے شراب حرام ہے، بس ٹھیک ہے شراب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب سگریٹ کا نام نہیں آیا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی ایک اوپینین ہوگی، ٹھیک ہے، جب یہ تو سگریٹ اور شراب کی حرمت میں آپ فرق کرو گے نا، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے حدیث میں جو لفظ آیا وہ نرد شیر کا لفظ ہے۔ نرد شیر اس وقت فارسیوں کی ایک گیم تھی، اس میں شرک انوالو تھا، توحید ربوبیت کا شرک تھا اس کے اندر، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں نا، اس شرک کی وجہ سے اس گیم سے منع کیا گیا، لیکن وہ کھیلی جاتی تھی نیچے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی جو ہے نا بورڈ کے اوپر کھیلے جانے والی گیم ہے نا، سنوکر ہو گئی، کیرم بورڈ ہو گئی، اور کوئی چیز جو ہے ایسی گیم ہو گئی، وہ حرام ہے۔ حالانکہ بورڈ کے اوپر کھیلی جانے والی گیم کو حرام کرنے میں شریعت کا کیا مقصد پورا ہوتا ہے؟ شریعت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو چیس بھی جائز ہے، بس یہ ہے کہ ایکسیسو کسی گیم کا ایسا استعمال جو آپ کو فرائض سے روک دے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو امام شافعی کہتے ہیں اس سے تو ذہن تیز ہوتا ہے، ہم بچوں کو کھلائیں۔ ہاں منوپلی بھی جائز ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اس سے بری صحبت پڑتی ہے نا، کہ آپ کا ایک کاروباری مائنڈ بن رہا ہوتا ہے، یا وہ مورگیج اور وہ لون وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، تو جس میں ہم یہ کہیں کہ اخلاقی پہلو نہ انوالو ہو، یا وہ کسی غلط چیز کی طرف مائل کر رہی ہو، پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینک والوں کے مناپلی لے لیں، خیر بار اس کا حلال ورژن لے لیں۔ ڈائس والی وہ دیکھیں وہ ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ چوسر کیا جاتا ہے، وہ ایک خاص گیم تھی، وہ خاص گیم منع ہے۔ اب بعد میں تو آپ اس کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈو بھی چوسر ہے، اب لوڈو چوسر نہیں ہے، کیرم چوسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ بیان کرنی پڑے گی نا، بھئی کیوں حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں ڈائس دانہ پھینکا جاتا ہے، دانہ پھینکنا حرمت کی وجہ نہیں ہے، جوا حرمت کی وجہ ہے۔ اگر اس میں جوا لگاتے ہیں تو پھر وہ حرام ہے، وہ آپ لوڈو پہ لگا لیں، وہ آپ کرکٹ پہ لگا لیں، وہ آپ کسی گیم پہ بھی لگا سکتے ہو نا جوا، تو جوا بیسیکلی حرام ہے نا، یہ بات ہے۔ تو لیکن جن گیمز کے اوپر جوا عام طور پہ نہیں لگتا، جیسے لوڈو کیرم بورڈ پہ جوا عموماً نہیں لگتا، تو ان کی حرمت کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں جن گیموں کے اوپر عموماً جوا لگتا ہے، مثال کے طور پہ اب آپ کہتے ہو جی یہ جو پلے کارڈ ہیں ان پہ عموماً جوا لگتا ہے، میں ابھی نہیں کہہ رہا یہ تاش کے پتے، لیکن اگر لگتا ہے یا سنوکر کے اوپر عموماً جوا لگتا ہے، تو آپ اس کو کہو کہ جی یہ بھی صدًا للذریعہ، شریعت نے اس کو اس لیے نہیں حرام کیا کہ یہ بورڈ کے اوپر کھیلی جا رہی ہے، بلکہ اس جوئے کی وجہ سے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ جوئی کی لت میں نہ پڑ جائے۔ مطلب آپ جسٹیفائی کرو گے نا، جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ منوپلی میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ یوز ٹو نہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ جو انٹرسٹ کی ربا کی جو اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے فیملیئر ہو کے بعد میں وہ اس سے متاثر نہ ہو کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے، ان کی بات ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے اس گیم کی بات کی، اس میں حرام تھا، توحید ربوبیت کے اندر مطلب اس میں مسئلہ آ رہا تھا، اسی کی اس روح سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ جو افسانے ہوتے ہیں، افسانے جو لکھے آتے ہیں، پھر آج کل جو ناولس اور فینٹیسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں، جس میں جادو بھی ہوتا ہے، جس میں کچھ مطلب تھوڑا بہت شرک کے قریب بھی چیزیں، کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا بھی فکشن جو ہے وہ فینٹیسی اس کی ایک کیٹیگری ہے، تو اس کو پڑھنا بھی دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ یہ آرٹ اور یہ اس طرح کی جو ہے نا کریٹیوٹی، ایسی چیزوں میں نا بہت جلدی حرمت کی طرف نہ جائیں، چیزوں کو اوپن چھوڑ دیں، اتنی اسٹرکٹنس نہ پیدا کریں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں، آپ ان سے دور رہیں۔
ناول افسانہ وغیرہ شعر و شاعری، دیکھیں اس کا جواز ہے. بعض لوگوں نے لطیفوں کو بھی منع کیا، کہا کہ یہ جھوٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ جس اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے، پھر تو صرف کھانا پینا ہی جائز رہ جاتا ہے، اور اس کھانے پینے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا پیٹ کہاں پہنچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو چلو جی کوئی کھانے کا دور چلا لیں. تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہمیں آرٹ کے کا جواز رکھنا چاہیے. اور یہ ہمیں دیکھیں شعر و شاعری آپ علیہ السلام کے زمانے میں کرتے تھے. کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے، کعب بن زہیر کا آپ کبھی گوگل کریں، اور اس کا آغاز جو ہے جہاں سے ہو رہا ہے. وہ کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے نا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام لانے کے بعد نا، بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، آپ علیہ السلام کی تعریف میں لکھا ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو شروع کے اشعار ہیں نا 10-12، وہ اس نے محبوبہ کی تعریف کی ہے اور دبا کی ہے. اللہ کے رسول نے سنا ہے، اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے وہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کلچر تھا ان لوگوں کا، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا. دیکھیں عید کے موقع پہ آپ علیہ السلام کے گھر میں حضرت ابو بکر آئے، تو وہ 2 بچیاں جو ہے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، تو وہ اس وقت گیت گا رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر نے ڈانٹ دیا، تو آپ علیہ السلام نے کہا مت ڈانٹو، چھوڑو کو کرنے دو. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات صحابہ میں وہ احتیاط اور تقویٰ مطلب وہ زیادہ نظر آتا تھا، وہ روکتے تھے. آپ علیہ السلام اجازت دیتے تھے کہ یار اتنی سختی نہ کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوی مزاج اور تھا، صحابہ میں مختلف مزاج تھے، سختی کے بھی تھے، وہ بات ٹھیک ہے. تو ہمیں نبوی مزاج کے اوپر سوسائٹی کی تعمیر کرنی ہے. ہر چیز کو حرام قرار دینے والا نا یہ جو عنصر اور ایلیمنٹ اور مزاج غالب ہو گیا ہے نا، تو اس سے پھر جب وہ نکلتا ہے تو پھر سب کچھ ہی حلال کر بیٹھتا ہے، پھر دوسری طرف چلا جائے. ہاں ایکسٹریمز ہیں نا، سیدھی سی بات ایکسٹریمز ہیں. شادی والا گھر ہے بھائی، نظر آنی چاہیے شادی شدی کو، لائٹیں لوٹے لگاؤ. ٹھیک ہے، ہاں گیت بھی گاؤ، بالکل گاؤ، مہندی شہندی لگاؤ. ٹھیک ہے، ہاں اختلاط سے منع، کہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. وہی بات جو ابھی ہم میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اوورآل بھی سوسائٹی میں انٹرٹینمنٹ سے، مزے سے، انجوائمنٹ سے، کھیل کود سے، سپورٹ سے کون سا منع کیا؟ ہر کھیل آرام کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی تکلف سے. یا تو کہو نا کہ کچھ سری نس موجود ہے، وہ بھی تکلف سے. ٹھیک ہے، جو محرم کا موقع ہے موسیقی کے حوالے سے جو 3 سے آیت میں بیان کیا ہے، کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، غیر کے الفاظ نہ ہو، اور مخلوط وہ نہ ہو، تو محفل نہ ہو. تو اس حوالے سے ان کا موقع درست ہوا اس روح سے دیکھا جائے موسیقی کا. دیکھیں آلات موسیقی جو ہے نا، بہرحال ان کے بارے میں ڈبیٹ ہے. باقی موسیقی سے مراد اگر اچھی آواز میں کچھ گا لینا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شعر و شاعری ہے نا، تو آپ گنگنائیں، ٹھیک ہے، اپنی بیگم کو سنائیں، آپ وہ آپ کو سنائے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ موسیقی کی بات ہو رہی ہے. ہاں موسیقی کی، ٹھیک ہے. وہ دوسری باتیں تو سناتے ہی رہتے ہیں، صلواتیں سنانا جسے کہتے ہیں. میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے نا، دیکھیں اس میں ایک ڈومین تو ہو سکتی ہے ووکل کی، میرے خیال میں ووکل کی اجازت ہے، اور اب ووکل بھی پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے. سمجھتے ہیں نشید کے اندر نا وہ بیک گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے، وہ آوازیں حلق سے نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. یار بس کر دو یار. مطلب یہ ہے کہ اب جس کی ممانعت سری نس میں نہیں ہے، چلو آلات موسیقی کی ہے، نام لے کے کہہ دیا، ٹھیک ہے. اب جس کی نہیں ہے، لوگ اس کو ایک فن کے طور پہ لے آئے ہیں، تو اب اس میں آپ کی ایک رائے ہے بس، ٹھیک ہے. ہاں تو آپ اگر اپنی رائے کو چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں. اب چڑیا کی چہچہاٹ میں بھی تو موسیقیت ہے نا، وہ آبشار کے جو قطرے گر رہے ہیں اس میں بھی، یہ خزاں میں جو پتے گرتے ہیں نا، آپ اس کے اوپر چلیں، ایک موسیقی پیدا ہوتی ہے. تو آپ اس کو، ہاں آواز کی خوبصورت، آواز کی فریکوینسی ہے، بیسیکلی موسیقی کی ہے، آواز کی ایک فریکوینسی ہے، ٹھیک ہے. وہ کچھ مخصوص قسم کی فریکوینسی کی آواز سے منع کیا ہے، جیسے ڈھول بانسری کی، کہ وہ انسان کے ایموشنز کو بہت زیادہ جو ہے ٹچ کر کے اس کو، اب یوں کہہ لیں کہ جی اس کے نشیب و فریز کے اندر تلاطم پیدا کر دیتی ہے، جیسے ہاں مینوپولیٹ کر دیتی ہے. بانسری نہیں انسٹرومنٹس میں دیکھیں نا، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ انسٹرومنٹس میں صرف دف کی اجازت دی گئی.
اور دف ٹائپ انسٹرومنٹ کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلکی موسیقی آپ یوں کہہ لیں کہ جائز ہے جو دف وغیرہ سے نکلتی ہے. دیکھیں موسیقی تو ہم نے کہا کہ جو خوبصورت آواز سے بول رہا ہے، آواز میں بھی موسیقی ہے، انسان کی خاص قسم کی فریکوینسی ہے نا، اس میں بھی موسیقی ہے. تو جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے نا، اب دیکھیں یہ اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی مائیکل جیکسن کی نا، فیس بک پہ میرے سامنے آئی، تو اب تو اللہ کو پیارا ہو گیا. اس میں نے دیکھا ایمبولینسیں کھڑی تھیں، اور ایمبولینس سے باقاعدہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. مطلب میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ اچھی موسیقی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے بے ہوش ہو جانا ہے، اور ایمبولینسوں میں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک لیول ہے. پاکستان میں مثال ہوتا ہے نا، کتنا حال چڑھ گیا اس کو والی. حال چڑھ گیا. نہیں یہاں تو لوگ نا ڈرامہ کرتے ہیں، صحیح بات. یہاں تو ڈرامہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اوپر دیوار پہ بٹھائیں نا، کسی اونچی دیوار پہ، اور اسے کہیں کہ حال چڑھے تجھے، پھر نہیں چڑھے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال کوشش کرے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچے. ہلکا پھلکا یہ جو دف وغیرہ ہے ٹھیک ہے، ووکلز ہیں ٹھیک ہے، اناشید میں، اور اسی طرح سے ایون کہ غزل کے اندر بھی لیرکس ہیں، اور کیا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس غزل میں سے آپ پیچھے سے، اب تو وداؤٹ میوزک بھی اچھی غزلیں مل جاتی ہیں، تو انسان کبھی سن لے تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں اس میں. کہ ہاں یہ ہے کہ شرک نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، شرک نہ ہو نا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ بھی نہیں کہ اب وہ جو ہے وہ اپنے محبوب کو صنم کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مشرک ہو گیا. اب شاعری کی بھی ایک زبان ہے نا. اب اگر آپ اس شاعری کو قانون کی زبان سے پرکھنا شروع کریں گے تو ہر دوسرا جملہ آپ کو شرک نظر آئے گا. سیدھی سی بات ہے. استاد جی اب تو ضرورت ہی کوئی آ لے گی، اب تو ویسے اے آئی آ گئی، اے آئی بھی جنریٹ کر سکتی ہے کوئی بھی میوزک. ہاں اب اس کے اوپر وہ حد لگے کہ اے آئی اگر کوئی جنریٹ کرتی ہے میوزک. کیا نہیں، ہم نے پہلے کون سی ہم حدیں لگا رہے ہیں، ہم تو پہلے بھی نہیں لگا رہے. ٹھیک. چلیں جی بہرحال ایک اور ہمارے ساتھ تدبر قرآن. یہ تدبر قرآن یہ اصلاحی صاحب سے نہیں، یہ تدبر قرآن نہیں، تبیان القرآن. تبیان القرآن یہ پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی. ابن جریر طبری جو ہے اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، ابن ابی لیلہ، کہ مسلمان ابتدا میں ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھتے تھے، پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. جب کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جاتا تو پھر اگلے روز افطار تک کھانا نہ کھا سکتا، اور اگر وہ سو جاتا اور اس کی بیوی سو جاتی یا وہ سو جاتا تو پھر وہ بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی ایک سمجھے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. انصار میں ایک بوڑھے صحابی تھے، تو انہوں نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ، تو بیوی نے کہا میں گرم کر کے لاتی ہوں. اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. تو اگلے دن اب ان کو 8 پہرا روزہ پڑ گیا تو ان کی حالت غیر ہو گئی. ایک یہ واقعہ تھا. دوسرا حضرت عمر کا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بلوایا تو اس نے کہا جی میں تو سو چکی ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بہانے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تعلق قائم کر لیا. اب دیکھیں نا نفسیات ہر دور میں وہی رہتی ہیں سیم. ٹھیک ہے. مردوں کی ضرورتیں بھی اسی طرح کی ہیں، عورتوں کی بھی جو ہے وہ نفسیات اسی طرح کی ہیں. اور دونوں نے رات گزار لی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کو علم ہے کہ اپنی نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. سو اب تم چاہو تو اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہو اور کھاتے پیتے رہو دس اینڈ دیٹ. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس تدبر قرآن سے. رفس. رفس کے اصل معنی تو شہوانی باتوں کے ہیں. ٹھیک ہے، شہوت والی باتیں. لیکن یہاں اس کے بعد الہ کا صلہ، اس کے اندر بیویوں سے اختلاط اور ملاقات کا مضمون پیدا، یعنی بیوی سے تعلق قائم کرنا. لیکن بہرحال دونوں معنی درست ہیں. ٹھیک ہے. اس کے جائز کر دینے کے معنی یہ نہیں کہ پہلے یہ چیز حرام ٹھہرائی گئی تھی بعد میں جائز کر دی گئی، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ابتدائی حکم میں اس قسم کی کوئی وضاحت چونکہ موجود نہ تھی، یعنی رمضان کی رات میں بیوی سے تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پہلے جو ہے یہ ناجائز تھا پھر اس کی اجازت آ گئی، ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے بنظر احتیاط اور تقوی یہ سمجھا کہ جس طرح روزے کی حالت میں دن میں ظن و شو کے تعلقات کی اجازت نہیں، اسی طرح شب میں بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات تقوی کی وجہ سے آپ ایک چیز سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت پہنچی ہوگی کہ یہود کے ہاں روزہ افطار کے بعد مان شروع ہو جاتا تھا، جس کے سبب سے انہیں شب میں بھی وہ پابندیاں نبھانی پڑتی تھی جو دن میں تھیں.
جو کہ مسلمانوں کے سامنے عملی مثال کی حیثیت سے اہل کتاب ہی کا روزہ تھا اور قرآن میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے از خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی کہ دین کی طرح شب میں بھی ازدواجی تعلق سے اعتراض کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں چونکہ اب تک کوئی واضح ہدایت نہ تھی، اس وجہ سے اس کی نوعیت ایک مشتبہ معاملے کی سی تھی۔ اس اشتباہ کے سبب سے بعض لوگ نفس کی اکساہٹ کے باعث کبھی کبھی اس چیز کے مرتکب بھی ہو جاتے جو خود ان کے ضمیر کے نزدیک مشتبہ ہوتی۔ مشتبہ معاملات میں شریعت کی ہدایت جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ مشتبہ کو چھوڑ کر آدمی اس پہلو کو اختیار کرے جو غیر مشتبہ ہو، اگر اس کے برعکس آدمی مشتبہ پہلو کو اختیار کرے تو یہ خود اپنے نفس کے ساتھ ایک قسم کی خیانت ہوتی ہے۔ مطلب انہوں نے واضح کیا کہ خیانت قرآن نے اس کو کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے، وہی بات تقریباً واضح۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس تفہیم القرآن سے مولانا مودودی، رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جائے، یعنی غروب آفتاب، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی صبح جب سفیدی مشرق سے بیدار ہو نکلے تو وہ سحری کا وقت ہے، اور جب مغرب کی طرف سے شام کو اندھیرے کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی لہر اٹھنا شروع ہو تو یہ افطاری کا وقت ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطاری دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنیاد پہ کچھ بے جا تشدد برتنے لگے ہیں، اب انہوں نے بھی تشدد کی بات کر دی، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ سحر میں سیاہی شب سے سویدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سورج کی ٹکیا تو نہیں ہے طلوع آفتاب کی طرح کہ جی سامنے نکل آئے۔ طلوع سحر جو ہے وہ یہ ہے کہ روشنی پھیلے، اب روشنی کوئی ایک دم سے کیا ایک سیکنڈ میں پھیلے گی؟ نہیں، وہ آہستہ آہستہ پھیلے گی، تو اس میں گویا کہ ٹائم ہے کچھ، اور اس ٹائم میں آپ کچھ کھا پی سکتے ہو، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بلا وجہ کا تشدد جو ہے مناسب نہیں ہے، کہ آپ نے جیسے وہ کیلنڈر میں ایک ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اب اس سے 2-4 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کافی علماء اس میں کرتے ہیں، جیسے اذان ہوئی جو بھی ہینڈو ہاتھ میں، ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز ہو جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ مطلب روایت میں آتا ہے کہ سامنے جو پلیٹ میں پڑا ہے نا تو اس کو کھا سکتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا سختی پہ کیا اذان بھی تو 2 ہوتی تھی نا، تو یہ پہلی والی شہری کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، شہری کی کوئی 2 اذانیں نہیں تھیں، شہری کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، ہاں، شہری کی کوئی 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی۔ ابن ام مکتوم کی جو اذان تھی وہ تہجد کی اذان تھی، یا سحری کے لیے اٹھانے کی اذان تھی کہ سحری کے لیے اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب سحری کے لیے اٹھانے کی اذان ہے تو اس وقت میں وہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کیا دیکھیں سفید دھاری سیاہ دھاری جو ہے نا، اب اس سے مراد آپ سمجھ لیں آپ کا یہ ٹائم ٹیبل ہے، کیوں انہوں نے ابتدائی وقت آپ کو بتا دیا نا ٹائم ٹیبل کیلنڈر کے ذریعے سے، اور دوسری چیز وہ بتلانے والی آپ کی اذان ہے، محلے کی مسجد کی اذان ہے، جو وقت پہ اذان دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو لیٹ اذان بھی کرتے ہیں، جو وقت پہ اذان دیتے ہیں، اس آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ، اذان ہو گئی آپ کھا پی سکتے ہو، یار اجازت ہے، باقی آپ نے مشکل میں ڈالنا ہے تو 10 گنا زیادہ مشکل میں ڈالو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نہ جاتا، تو جو مشکل اپنے لیے ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈالنے دو، اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جس کو کوئی آسانی سمجھ میں آتی ہے تو وہ آسانی لے لے، شریعت کی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جو سامنے پلیٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو کھا پی سکتا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔
کسی کو نہیں لگتا وہ نہ کھائے پیے، وہ فوراً بند کر دے، بس ٹھیک ہے، اس میں لڑنے والی کیا بات ہے بھئی، آپ نہ کرو، اپنا کھانا پینا آپ کم کر دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتی ہی حضرت بلال کو آواز دیتے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتی ہے آپ فوراً افطار کر لیتے تھے، یہ بات کر۔ تفسیر ابن کثیر، ابن عباس فرماتے ہیں جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، یعنی دو سفیدی ہیں، ایک سفیدی سیدھی اوپر جاتی ہے ایسے بھیڑیے کی دم کی طرح، یہ والی نہیں، پھر یہ افق پہ پھیل جاتی ہے، یہ والی سفیدی، دو سفیدی ہیں۔ یہ جو اوپر اٹھتی ہے نا سیدھی، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح ہے۔ جب یہ پھیل جاتی ہے پورے افق کے اوپر ایسے کر کے، پھر اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگتی ہے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے، وہی جو افق پہ پھیل جاتی ہے۔ حضرت عطا سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے، نہ اس سے نماز کا وقت آیا ہوا معلوم ہو سکتا ہے، نہ حج فوت ہوتا ہے، لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے کہ روزے دار کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کو نماز حلال کر دیتی ہے اور حج فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کی سند صحیح ہے، تو یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ روشنی پھیل جائے۔ نیکسٹ بھی تفسیر ابن کثیر سے ہی ہے، یہ تو وہی بات آ گئی کہ صبح کے وقت اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں اٹھا ہے تو اپنا روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر روزے کی رات میں اپنی کسی زوجہ سے تعلق قائم کرتے تو صبح اٹھ کے آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے تھے اور غسل بعد میں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص نے بھی آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ صبح اگر میں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو روزہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ اس شخص نے اس پہ تبصرہ کیا اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کی باتوں کو جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈر، یعنی وہی بات نا تقویٰ والی بات، اللہ کے رسول بتا رہے ہوتے تھے پھر بھی انہیں اطمینان نہیں آتا تھا کہ نہیں یہ ہمیں ریلیکسیشن نہیں لینی، تو آج ایک عام مفتی بتا رہا ہوگا تو کیسے اس کو اطمینان آئے گا؟ آپ بات ہمارے، تو یہ بھی اب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں تو نہیں کرنا، ہاں میں تو پکڑا جاؤں گا۔ وہ ڈاکٹر یاسر علی کہتے ہیں کہ اپنا فتویٰ اور فتویٰ علیحدہ رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ وہ بات آگئی جو پہلے ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر اپنے گھر ضروری حاجت سے جائے، کھانا کھانے کے لیے جائے، تو وہاں گھر میں اس کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور بیوی سے جو ہے وہ کسی قسم کا تعلق بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے تو چلتے چلتے کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یہ روایت ایک لے کر آئے ہیں آگے تفسیر ابن کثیر سے ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ سے کوئی انہوں نے گھر کے حوالے سے ضروری بات چیت کی، تو جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ علیہ السلام ان کو گھر چھوڑنے کے لیے واپس بھی گئے، تو راستے میں دو انصاری صحابی مل گئے، تو وہ آپ کو دیکھ کے جلدی جو ہے وہ قدم آگے بڑھانے لگے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان اللہ، مطلب آپ ہمارے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں آپ کے بارے میں کوئی ایسا خیال آ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا ہے، تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے۔ تفسیر الرحمن لبیان القرآن، ضحاک، مجاہد، قتادہ وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حالت اعتکاف میں مسجد سے نکل جاتے اور اپنی بیوی سے جا کے تعلق قائم کراتے، یعنی گھر جب جاتے تھے، تو یہ اصل میں اس میں تھا، یہ ولا تباشروہن وانتم، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ اس کانٹیکس میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو مسجد میں تو ویسے ہی یہ خیال آنا بھی شاید ممکن نہیں تھا،
ٹھیک ہے. وان تم عاکفون فی المسجد کہ تم حالت اعتکاف میں ہو مسجد میں. جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے جو ہے وہ تعلق قائم نہ کرو، یعنی گھر جا کر. تو گھر تو وہ جاتے تھے نا، اب ایسا تو نہیں جیسے ہمارے یہاں لوگ گھر نہیں جاتے نا اعتکاف کی حالت میں، کھانا مسجد والے دے دیتے ہیں. تو اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی نا، اتنا مطلب پروگرام اعتکاف نہیں ہوتا تھا نا، اسٹرکچرڈ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ اپنے گھر میں جا کے کھانا کھاتے تھے سارے جو معتکف ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو واضح ہوگی بات، کلیئر ہے آج کا لیکچر. حنفی میں بہت زیادہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ بالکل ہی آپ مسجد باہر نہیں نکلنا. ہاں، تو اس لیے آپ اہل حدیث بن جائیں. وہ کہہ رہے ہیں حنفی میں بہت زیادہ ریسٹرکشن، اس لیے اہل حدیث بن جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہم مسلک ہو جائیں، بہت آسانیاں ہیں. 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں آپ، مجھے بتائیں ہیں اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی سفر میں؟ اور ٹھیک ہے، لیکن ہم چاروں پانچوں ملا لیں سب کی آسانیاں. جب تک اہل حدیث ہیں آپ کو غامدی صاحب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہیں؟ نہیں، وہ دین میں آسانی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں آسانی ہے اتنی بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس آج کی ساری آیتوں سے جو مجھے سبق سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فری ول کا کانسیپٹ دیتے ہیں انسان کو، وہ اپنی بندگی کے ساتھ دیتے ہیں کہ میں اپنی آزادی کو آپ کی حدود کے اندر رہ کے ایکسرسائز کروں. ٹھیک، بالکل یہی ایسے. بات جو ہے نا وہ پچھلے جمعے ڈاکٹر اپنا احمد جاوید صاحب نے اپنی نشست میں فرمائی تھی کہ وہ یہی آزادی کے اوپر بات کر رہے تھے. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ فری ول ہے، آزادی مطلق ہے، لیکن وہ اللہ کی اس حدود میں رہ کے جو بندہ اس کو. بالکل، بہت بہت اچھا آپ نے خلاصہ نکالا کہ آزادی ہے، آپ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر. یہ بات نا پھر ایک تو ہے کہ مذہبی پیرائے میں اسی بات کو آپ ریشنلائز بھی کر سکتے ہو. ہاں، مطلب اگر آپ ریسٹرکٹڈ، مطلب جسے ہوتا ہے نا ریسٹرکٹڈ، آپ کہہ لیں خواہش کو پورا کرنا، یہ جو انجوائمنٹ پیدا کرتی ہے نا، وہ دوسرا کہ بالکل ہی اپنی خواہش کو ہر طرح وہ انجوائمنٹ پیدا نہیں کرتے. ایک چیز آپ کھائی جاؤ 4 دن بعد اکتا جاؤ گے، ایسے ہی پھر آپ کا کوئی نئی چیز ہونی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے کو ملے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کی انجوائمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں تو ساری تحقیق بھی یہی آ رہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز، جس چیز کو اگر آپ جو شہوانی آپ کے اندر خواہش پیدا کرتی ہے، جس کو انجوائے کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بہت زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کا ڈوپامین جو ہوتا ہے اثر میں وہ فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ انجوائے نہیں کر سکتے. انجوائے نہیں کر سکتے. ہاں، مطلب آپ کو اس سے مزید چاہیے تو مزید آپ کو کہاں جائے گا، کدھر جائے گا. ٹھیک ہے، وہ عورتوں سے بیدار ہو گئے، مردوں سے کرنا شروع ہو گئے، معاذ اللہ. مردوں سے بیدار ہوئے، جانوروں کی طرف چلے گئے. لیکن استاد جی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ کو حلال چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ حرام کرتے تھے. جیسے عمر اکثر کرتے تھے، اپنے اوپر اسٹرکٹنس کرتے تھے تاکہ میں اپنے نفس کو کمزور کروں کہ ہر چیز ہی مطلب نفس کہہ رہا ہے یہ کھاؤ تو آپ کھا لو، تو وہ نفس تقویت جب تک کنٹرولڈ ہے نا کوئی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے نا، تو اللہ سے بڑی جو ہے نا وہ ہماری حکمت، ہماری سوجھ بوجھ نہیں ہو سکتی. اور یہ مزاج بھی ہوتا ہے نا، حضرت عمر کا مزاج ہی ایسا تھا تھوڑا سختی والا، تو وہ ان کے لیے شاید ٹھیک ہو. ایک بندہ اس کا مزاج نہیں، ایک یہ ہے کہ پرسنلی اپنے طور پہ جیسے میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس میں پرسپیکٹو مختلف ہو سکتے ہیں. میں وہ آج کل ورچوئل یونیورسٹی میں نا کورس ریکارڈ کروانے، تو وہ جو کیمرہ مین تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب آپ کی نا ویسکٹ بہت تنگ ہے، آئندہ سے کھلی ویسکٹ جو ہے نا وہ سلوا کر آئیں. تو میں نے کہا 10-12 ویسکٹیں سلوانے پہ جو اتنی میں نے پیسہ خرچ کرنا ہے، ایک ویسکٹ سلوانے میں 7,000 لگ جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے میں اپنا پیٹ مزید اندر کر لوں. تو اب صبح ناشتے میں 3 انڈے لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک دہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، دن میں 1 آدھا کھیرا لے لیا، شام کو جو ہے وہ کوئی ہلکا پھلکا کچھ لے لیا، ایک چھوٹی سی چپاتی لے لی بس. تو وہ ایک، ہاں، یا ایک 250 گرام اس کو کہتے ہیں آپ چکن لے، اور ایک ہفتے میں 3 کلو kg میں نے وہ گرا لیا، ریڈیوس کر لیا. لیکن میں نے شوگر بالکل مائنس کر دی، حالانکہ چائے کا میں بہت شوقین ہوں، لیکن میں نے شوگر بالکل مائنس کر دی، ختم کر دی اس کو. تو آپ کر سکتے ہو وہ. اب یہ ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت کرو، بٹ ٹھیک ہے، یہی ہے بس کرو. مطلب پیٹ باہر نکلا وہ اچھا نہیں لگتا نا، انسان کو بھی اچھا نہیں لگتا، اگلا جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگتا. اس کے لیے آپ اپنے حلال کو بھی ریسٹرکٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو حدیثیں بھی مل جاتی ہیں نا
کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. بالکل اپنے آپ کو شتر بے مہار تو نہیں نا چھوڑ دینا کہ مطلب ایک چیز میں کھانا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے میں کھاؤں, نہیں کھانا چاہتا تو میرے اوپر اپنا اختیار اتنا ہو کہ میں اس کو چھوڑ سکوں. اب یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ لوں تو میں تو رہ ہی نہیں سکتا. اور میں یہ کیا بات, کیوں نہیں رہ سکتے آپ کو رہنا چاہیے. وہ یہی کہتے ہیں نا, اسی طرح اپنے نفس کو مارتے ہیں کہ مطلب آپ کے اوپر نفس کی پریکٹس ہونی چاہیے. مارنا اور چیز ہے, کنٹرول اور چیز ہے. ہاں کنٹرول اور چیز ہے, اس میں فرق. ہاں, مارنا مقصود بھی نہیں, وہ تو رہبانیت ہے, اس سے تو ہمارے دین نے منع کیا. ٹھیک ہے, ڈسپلن. اس لیے کہا کہ سحری کھاؤ, مارنا ہوتا تو کہا جاتا سحری بھی نہ کھاؤ, 4 دن کا لگاتار روزہ رکھو. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.